ان کا ایک مضمون کچھ عرصے پہلے پڑھا اور اس کا عنوان تھا قوم اور دانشور، اور اس کا آغاز انہوں نے ایک بہت اچھے جملے سے کیا تھا کہ موجودہ زمانہ فتنہ الفاظ کا زمانہ ہے۔ اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ 80 کی دہائی کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے۔ اب تقریباً اس بات کو جیسے 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات کہی تھی اس وقت تو شاید یہ فتنہ اتنا زیادہ ظاہر نہ ہو، لیکن اب جو ہے جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں تو یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ گیا نا۔ پہلے فتنہ الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ ایک خاص طبقہ تھا جو گفتگو کرتا تھا، جو کلام کرتا تھا، جو لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا، یعنی ورنہ عام طور پہ عام لوگ جو ہوتے تھے، عام لوگوں کی گفتگو، ان کا کلام، ان کا مکالمہ نج میں ہوتا تھا، یعنی اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے حلقے میں 2 3 4 لوگ ہیں جن تک ان کی بات پہنچتی تھی۔ اور جو طبقات جیسے ان کی آواز تھی اور آواز پبلک میں تھی اور سامنے آتی تھی، وہ کون لوگ تھے؟ مثلاً دانشور جن کو کہا جاتا ہے، اور دانشور بھی ایک جیسے ایک جنرک ٹرم ہے، دانشوروں میں اساتذہ بھی شامل ہیں، بہرحال ان کے پاس ایک نسبتاً وسیع آڈینس ہوتی تھی اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے سیاستدانوں کے پاس بھی یہ موقع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بھی جو میڈیا ہوا کرتا تھا، اخبارات اور میگزینز، ان کے ذریعے جیسے ان کی باتیں بھی پہنچتی تھیں۔ پھر شاعر ادیب جو تھے وہ بھی بہرحال قوم سے گفتگو کرتے تھے، قوم سے باتیں کرتے تھے۔ اور جیسے اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ بھئی قوم کا جو دیدہ بینا ہے، شاعر کو کہا جاتا ہے کہ قوم کا دیدہ بینا ہوتا ہے۔ عام لوگوں میں چونکہ شعور کی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی، تو وہ جیسے اپنے روزمرہ کے معاملات سے اوپر اٹھ کر سوچنے پر کم ہی آمادہ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ نسبتاً ان کا شعور بلند ہوتا ہے، لفظ سے ان کا تعلق جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نفسیات، زبان، تہذیب کا نسبتاً گہرا علم رکھتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ اور پھر صحافی لوگ ہوتے تھے، صحافیوں کے پاس بھی یہ موقع ہوتا تھا کہ جو کالم لکھتے ہیں، جو ہے خبریں بناتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس دور میں ہیں اس میں تو یہ فتنہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا نا۔ وہ جو بات کہ دانشور ایک محدود سا طبقہ ہوتا تھا، لیکن اب جیسے میس اسکیل پر دانشوری کی گویا ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس جیسے اپنی آواز پہنچانے کا، اپنی بات کہنے کا ایک اپنا میڈیم موجود ہے اس کے پاس، اور اس پر کوئی خرچ بھی زیادہ نہیں اٹھتا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ فیس بک بھی ہے، اس میں انسٹاگرام ہے، اس میں ٹویٹر ہے، پھر واٹس ایپ بجائے خود اس کے اندر مختلف فورمز ہیں، اور وہاں پر لوگ جیسے اپنی بات کرتے رہتے ہیں، لوگ اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ تو جیسے بہت زیادہ بڑھ گیا یہ معاملہ، اور اتنی چیخ و پکار ہے، اتنی گفتگو ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے بازار میں کھڑے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بے شمار سودے والے چیخ چیخ کر اپنا سودا جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، اور ہر بیچنے والے کا ایک مخصوص نعرہ ہے، اور ہر نعرہ لگانے والا صرف یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے مال پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، یعنی اب تو یہ بہت ہو گیا نا کہ آدمی کوئی ٹویٹ کرتا ہے، آدمی فیس بک پر کوئی کوٹیشن لکھتا ہے، کوئی شعر لکھتا ہے، اور پھر بار بار اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ٹویٹ میں نے کیا تھا وہ ری ٹویٹ کتنا ہوا، یا میں نے یہ جو فیس بک پہ جو لکھا ہے یہ کتنے لوگوں نے شیئر کیا،
یا میں نے اگر کوئی اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو کتنے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا لوگوں کو کہ رسالوں میں لوگ لکھتے تھے، میگزینز میں لکھتے تھے، تو وہ جان نہیں پاتے تھے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ بھی معلوم نہیں ہے کتنے لوگ پڑھتے ہیں رسالہ. دوسری بات یہ ہے کہ رسالہ پڑھیں بھی تو میرا مضمون کتنے لوگ پڑھیں. لیکن اب جیسے ویب میگزینز ہیں بہت سے، ہم سب ہے، مکالمہ ہے، دلیل ہے، دانش ہے، کئی ویب میگز آ گئے ہیں نا، تو اس میں جیسے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا. تو اب جیسے اور اتنا زیادہ جیسے آپ کہہ لیجئے کہ غبار ہے. جنہوں نے سلیم احمد صاحب چونکہ ادیب تھے تو جملے بہت اچھے لکھتے تھے، تو کہا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، کبھی اس سودے کے پیچھے، کبھی اس سودے کے پیچھے، اور آخر میں ان کی جیب بھی خالی ہوتی ہے اور ان کے ذہن بھی خالی ہوتے ہیں، یعنی ان کے پلے کچھ ہوتا نہیں ہے. یعنی اتنا کنفیوژن جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، اتنا جو ہے انتشار پھیل جاتا ہے. اور جیسے فلسفے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ ٹو ایوری تھیوری دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ تھیوری، جیسے وہ نیوٹن کا لا تھا نا، اس پر انہوں نے پیرافریز اس کو کیا ہوا تھا کہ بھئی اسی طرح ہر تھیوری جو ہے اس کی ایک اپوزٹ اور اس کی ایکول ایک اور تھیوری بھی ہے. تو مطلب یہ ایک ایسا میدان ہے کہ اس میں ہر چیز کنٹیسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو واہ واہ کرنے والے، سپورٹ کرنے والے بھی سامنے آتے ہیں، لیکن آپ کی بات کو رد کرنے والے، اس کی تغلید کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں صحیح رائے کیسے قائم کی جائے، اور یہ جو گویا ایک جیسے بازی گری ہمارے سامنے ہو رہی ہے، الفاظ کی بازی گری، اس کو ہم کیسے دیکھیں یا اس کے بارے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس میں خاص طور پر ایک اور فینومینا ہے جس پر میں نے تھوڑا پچھلے دنوں غور کیا، اور وہ ہمارے سماج میں اصل میں تو زیادہ تر چیزیں ویسٹ میں پہلے سامنے آتی ہیں، اور پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں آتا ہے. اور وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی اگر آپ کبھی دیکھیں نا، تو اس وقت جو کیپٹلزم ہے اس کا جہاں پیدائش ہوئی ہے وہ ویسٹ ہے، اور ویسٹ اصل میں یورپ میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. لیکن اب کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ اب جو اس وقت موجودہ تہذیب ہے اس کا جو اسپیئر ہیڈ کہہ لیں، اس کا جو وین گارڈ ہے، وہ اب امریکہ ہے. اور ہمارے قریب میں جو ملک ہے بھارت، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بہت اچھا ویسل ہے، بہت اچھا کنٹینر ہے، اور مطلب جو کیپٹلزم کے خیالات تھے اس کو قبول کرنے میں جیسے وہ بہت جلدی کرتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہم سمجھ لیں نا کہ ایک اور میڈیم سے گزر کے یہ چیزیں آتی ہیں، یعنی پہلے امریکہ میں آئیں گی یا ویسٹ میں آئیں گی، امریکہ میں آئیں گی، پھر وہاں سے انڈیا آئیں گی، اور انڈیا سے پھر پاکستان میں آئیں گی. وہ چیز جس کی طرف میں آج کچھ توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہمارے ہاں ایک وہ چیز بھی وبا کی طرح پھیل رہی ہے، اور اس میں مطلب مذہبی پہلو کو بھی شامل کر دیا ہے کچھ لوگوں نے، اور وہ ہے جس کو ہم کہا جاتا ہے موٹیویشنل سپیکنگ، یا موٹیویشنل سپیکنگ ہے، یا سکسیس کے حوالے سے بہت سا لٹریچر جو ہے وہ چھپتا ہے. ایک تو آج سے سمجھ لیں کہ 25-30 سال پہلے کچھ لٹریچر آتا تھا، تو اس وقت جو زیادہ لوگ مشہور تھے، مثلا ڈیل کارنیگی بہت مشہور آدمی تھا، تو اس کی کتابیں ترجمہ بھی ہوتی تھیں، پھیلتی بھی تھیں، عام بھی ہوتی تھیں. ڈی بونو ایک آدمی تھا، اس کی کتابیں مشہور ہوتی تھیں کسی زمانے میں. اور پھر ابتداءً زیادہ تر جو جس کو ہم کہتے ہیں نا بزنس گروز اور مارکیٹنگ گروز، وہ آئے اور آ کر انہوں نے اسپیسیفکلی بزنس کے حوالے سے یا مارکیٹنگ کے حوالے سے یا سیلنگ کے حوالے سے کچھ باتیں کی. لیکن پھر ایک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا آغاز ہوا جس میں اس کو میس اسکیل پر یہ کام شروع ہوا، اور اس میں عمومی طور پر گویا ہر انسان کو مخاطب کیا گیا،
اور ہر انسان کو جیسے کچھ گر بتائے گئے کہ اگر وہ یہ گر قبول کر لیں، اختیار کر لیں، تو جیسے کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اس میں اسٹیفن کووی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک نیا آغاز ہوا ہے، اور 7 ہیبٹس آف دا کیا ہے ہائیلی سکسیسفل پیپل، تو وہاں سے شروع ہوا، اس پھر بڑھتا گیا، اور پھر ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی، اور وہ کتابیں بکتی بھی خوب رہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جیسے اس کے بارے میں کلام شروع ہو گیا، گفتگو شروع ہو گئی، اور سیشنز لوگوں نے کرنے شروع کر دیے، اور پھر جو کارپوریٹ کلچر ہے اس نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اب جو اس طرح کے موٹیویشنل سپیکرز کو بلاتی ہیں، اور وہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے معاملات کرتے ہیں۔ تو بہت آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ کے تھرو بھی چھوٹے چھوٹے کلپس آتے رہتے ہیں، بھارت میں ایسے لوگ بہت سے ہیں، اور مطلب صاف لگتا ہے کہ جیسے ایک بازی گری ہے اور وہ ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس میں مذہب کا تڑکا بھی لوگوں نے لگایا، مذہب کا، روحانیت کا، مولانا روم کو اس میں ڈال دیا، بلے شاہ کو اس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا، مطلب جو ریسیپی ہو سکتی ہے نا، وہ دین اور دنیا کا جو امتزاج ہو سکتا ہے بہت حسین، وہ کیا۔ اور پھر یعنی اس سے آگے بڑھ کر بہت سے وہ لوگ کہ جن کی اورینٹیشن دینی ہے، انہوں نے بھی اس اسلوب کو اختیار کر لیا۔ یعنی اب کچھ جدید ادارے ایسے بن گئے ہیں جہاں آپ اگر اس آدمی کو گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ چونکہ اس میں ایک خاص طرح کا آپ یعنی ایک وائس زیادہ ہوتی ہے، لاؤڈ ہوتا ہے آدمی، بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بہت جیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ عام فہم انداز اختیار کیا جائے، اور جیسے بہت نیچے اتر کر گفتگو کی جائے، اور اس میں کوئی ثقالت نہ ہو، کوئی گہرائی نہ ہو، کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو کہ جو مجمع سمجھ نہ سکے۔ تو یہ جو لٹریچر ہے، یا یہ جو اس طرح کے ہمارے ہاں سیشنز ہو رہے ہیں، ہم ظاہری بات ہے کسی کی نیت پر گفتگو نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس کا حق ہے، اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کا بالکل فائدہ نہیں ہوتا، یقیناً کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا، اور لیکن اس کا زیادہ تر جو ہم کہہ لیں ایفیکٹ ہے وہ ایک سوڈو ایفیکٹ ہے، اور مطلب وہاں جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے سکسیس سٹوریز بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، تو جیسے وہ بہت ایلیویٹڈ محسوس کرتے ہیں، بہت محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بس۔ اور اس میں ایک جیسے ایک چارٹ سی بنائی جاتی ہے، یہاں وہاں سے مختلف چیزیں جوڑ کر جو ہے آپ کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا تو جو پرانا ہمارا واز کا تصور تھا ایک زمانے میں، خاص طور پہ دیہات وغیرہ میں جو واز ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ تر جیسے ایک انٹرٹینمنٹ ٹائپ ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، کبھی لوگ رونے لگتے ہیں، کبھی لوگ جو ہے وہ مسکرانے لگتے ہیں، لیکن جب وہ مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کے پلے کچھ ہوتا نہیں ہے، بس وہ ایک اچھا وقت گزار لیتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہاں پر بھی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اب اس پہ مطلب کیا اس میں مسائل کیا ہیں، میں چاہتا ہوں چند باتیں اس میں عرض کر دوں کہ اس طرح کی جو موٹیویشنل سپیکنگ ہے، یا جو لٹریچر ہے، یا سکسیس لٹریچر ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جس چیز کو سب سے زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، جس چیز کو سب سے زیادہ میگنیفائی کیا جاتا ہے، وہ کامیابی ہے، سکسیس ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ کامیابی گویا ایک پوجے جانے والی چیز ہے، اور اصل میں یہ ایتھوس جو ہے یہ کیپٹلزم کی ہے، اور صرف کیپٹلزم کی بھی نہیں ہے، مطلب جو ویسٹ میں لوگ، یورپ میں لوگ رہتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے امریکہ کو بہت جیسے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایتھوس جو ہے نا کامیابی والی، اور جو ہے لینڈ آف ڈریمز والی، کہ ہر آدمی جو ہے جہاں آئے گا اور آ کر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لے گا، یہ یورپ کی بھی ایتھوس نہیں ہے۔
وہاں کر پہ بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ گھٹیا سطح پہ اتر گئے، اور ان کے ہاں کامیابی کو بہت زیادہ جیسے ایک بت بنا دیا گیا۔ تو پہلا مسئلہ تو اس پورے لٹریچر کا یہی ہے کہ اس میں کامیابی کو بیچا جاتا ہے، یا کامیابی کا تصور بیچا جاتا ہے۔ اور کبھی آپ ان لوگوں کی گفتگویں سنیں نا تو سب سے بڑھ کر وہ حضرت اپنی ہی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں دیکھ لو کہ بھائی میں نے تم لوگوں کو بیوقوف بنا کے میں نے کتنا کما لیا، میں کیسے ایک موٹر سائیکل سے جو ہے وہ لیمبرگینی تک یا بی ایم ڈبلیو تک آ گیا، اور جیسے میرا جیسا آدمی اگر آ سکتا ہے، اور پھر ایک کہانی سنائی جائے گی جس میں فکشن بہت زیادہ ہوگا، یعنی اس میں حقیقت نہیں ہوگی، وہ نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور پھر آپ اپنے ذاتی اس میں قصے ہوں گے کہ ماں نے یہ کہا اور باپ نے یہ کہا، لیکن کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود سے جیسے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور جناب پھر یہ ہوا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، اور میں رات کو باہر جو ہے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے جو ہے برتن بھی مانجے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ میں باہر جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی سویا، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نے اس مقام تک میں پہنچ گیا۔ پھر اور مطلب یہ کہ ایک تو کامیابی کا لفظ جو ہے اس کو کرنا، اور پھر اصل مسئلہ کیا ہے کہ کامیابی بہت سی چیزوں میں ہو سکتی ہے نا، لیکن کامیابی کا جو تصور ہے اس کو سکیڑ دیا، اور وہ کیا ہے، مطلب اس میں دولت اور شہرت، یعنی بنیادی طور پر یہ دو انہوں نے اس کے ویریبلز بتائے ہیں اصل میں، یا اس کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب ہے کہ بھئی آدمی جو ہے وہ دولت اور شہرت جو ہے وہ حاصل کرے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ انسان کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے۔ آپ ہماری روایتی جو صوفیانہ لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں تو جب تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ حب دنیا سے کیا مراد ہے، جب اس کی وضاحت کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا کہ حب دنیا کا مطلب ہے حب مال اور حب جاہ، ٹھیک ہے، تو وہ دولت اور شہرت، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، چونکہ یہ انسان کے اندر دو چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ انسان جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو ہیں اگر بکریوں کی کسی گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں پیدا کرتے، اتنی غارت گری نہیں کرتے جتنا جو ہے وہ انسان کے دین کے لیے اس کے اندر مال اور جاہ کی، منصب کی جو حرص ہے وہ پیدا کرتی۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کو بتایا جاتا ہے کہ کامیابی کا مطلب ہے یہ۔ اس میں یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے جو رکشہ چلاتا ہے اور وہ حلال کماتا ہے اور اس کا گھر ہے اور بیوی بچے ہیں اور بہت وہ سعادت کی اور ایک آرام سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کے تصور کامیابی میں عام آدمی، غریب آدمی، غیر معروف آدمی، اس کا جیسے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ بھائی اگر آپ کامیابی کا تصور بھی، چاہے آپ آخرت کو سامنے نہ بھی رکھیں نا، تو بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی اورینٹیشن دینی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بڑی اطمینان والی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم رشتوں میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو وقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ وہ مالدار ہیں بہت زیادہ، نہ وہ کوئی بہت مشہور لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو تصور یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ سکیڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو تنوع ہے انسانوں کا، اس کو بھی جیسے مطلب سامنے نہیں رکھا جاتا، یعنی جن معنوں میں وہ کامیابی کہہ رہے ہیں وہ کامیابی انسانوں کی ہمیشہ اقلیت کو حاصل ہوتی ہے، اکثریت کو حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی سارے اٹیمپٹ بھی کر لیں نا، آپ کے کہنے پر وہ سارا مجمع 50 آدمی اٹیمپٹ بھی کر لیں تو 50 میں سے 5 ہی ہیں جو وہ حاصل کر پائیں گے۔ یہ تو یعنی ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے خلاف ہے نا، یعنی یہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ مطلب اگر اللہ کو آپ مانتے ہیں تب بھی آپ کو سمجھنی چاہیے یہ بات، نہیں بھی مانتے تو آپ ایک ڈیموگرافک سروے کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تنوع ہے انسانوں میں بہت زیادہ۔ اور یہ بات کہ وہ نسخہ جو آپ نے استعمال کیا اور آپ کے لیے اس میں جو ہے کامیابی کی راہ کھل گئی، وہ لازم نہیں ہے کہ دوسرا اختیار کرے تو اس کے لیے بھی وہ راہ کھل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یعنی اس لحاظ سے ہے کہ انسانی فطرت اور انسانی شخصیت کے اندر جو تنوع اللہ نے رکھا ہے، یا آپ اللہ کو نہیں بھی مانتے تب بھی دکھتا ہے، نظر آتا ہے، آپ اس کی نفی کر دیتے ہیں، اور گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک
فیکٹری سے صابن کی ٹکیاں بن بن کے نکلتی ہیں، انسانوں کو بھی ایسے بنایا جا سکتا ہے، ایسے کنڈیشن کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے اندر، اس طرح کے لٹریچر میں یا اس طرح کی گفتگو میں، اس میں روحانیت یا دین کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا، اور اس میں یہ کیا ہے کہ دین کا بھی مقصود گویا یہی ہے، دین بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، اور وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث اور کچھ صوفیانہ شاعری، کوئی صوفیانہ لٹریچر، اس کو بھی اس میں بیچ میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ امریکہ میں ایک سوشولوجسٹ ہے کرسچن سمتھ، اس نے ایک امریکہ کے خاص طور پر جو ٹین ایجرز ہیں نا، ان کی ایک سوشولوجیکل اسٹڈی کی، اور پھر اس نے کہا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو آپریٹو مذہب ہے اس کا اس نے ایک نام رکھا۔ وہ آپریٹو مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مورلسٹک تھیوریپیٹک ڈیزم، مورلسٹک تھیوریپیٹک ڈیزم۔ یہ تصور کیا ہے کہ ایک خدا ہے، اور خدا نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، اور خدا انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ انسان خوش رہیں، انسان خوش رہیں، انسان کامیاب ہوں۔ وہ جس کو امریکہ میں کہتے ہیں نا ایک ایکسپریشن، فیل گڈ، فیل گڈ، یعنی انسان اپنے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا خیال کریں، اور یہ خدا بس انسانوں کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرتا، انٹروین نہیں کرتا، اور بس اس خدا کی ضرورت جیسے ایک پرابلم سالور کی ہوتی ہے، جیسے آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو جائے تو آپ ایک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، اس سے کنسلٹ کرتے ہیں، تو خدا کا عمل دخل بھی بس اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیزم اس کو کیوں کہا کہ اس میں جیسے خدا ایک زندہ حقیقت کے طور پر، ایک حی و قیوم ذات کے طور پر اس کائنات کو گورن کرنے والا، اس کائنات میں لوگوں کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اخلاقی باتیں ہیں، اور اخلاقی باتیں بھی اس طرح کی ہیں کہ لوگوں کو، یعنی آپ دیکھتے نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں کتنی عام ہیں، میڈیا میں جو اینکر پرسنز ہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، یعنی جیسے مطلب یہ سب سے بڑا گویا سب سے بڑی قدر یہی ہے کہ بس آپ کو خوش رہنا چاہیے، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ تو یہ جو تصورات ہیں یہ، اور اس میں مذہب کو بھی بیچ میں لایا جاتا ہے۔ اس طرح امریکہ میں ایک خاص دور میں جس کو کہا جاتا تھا نا کہ دا گاسپل آف پراسپیرٹی، گاسپل آف پراسپیرٹی، یا اس کو کہا جاتا تھا دا گاسپل آف ہیلتھ اینڈ ویلتھ، کہ بھائی اصل میں خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بے تحاشا ہو، اور آپ جو ہے بہت صحت مند ہو، آپ اپنے جسم پہ توجہ دیں، آپ اپنی جیب پہ توجہ دیں، ان چیزوں پہ آپ فوکس کریں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ ظاہری بات ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دنیاوی اغراض کے لیے ہی دین کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس سے ظاہری بات ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا بھی حاصل نہیں ہو پاتی، اور دین کا تصور تو ویسے ہی ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو کہ اس مقصد کے لیے کہی نہیں گئیں، جب آپ اس کو توڑ مروڑ کے وہاں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ایک دو لختی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا چاہتے ہیں تو دنیا داروں کی طرح، اور ان کا جو ڈسکورس ہے اس کو اختیار کر کے آپ وہ چیزیں حاصل کر لیں، لیکن آپ اس کے لیے دینی جو ہے وہ دلائل تراشیں اور وہ ساری بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جو ایک بہت اہم بات ہے جو اس طرح کے لٹریچر میں سامنے نہیں لائی جاتی، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ دولت اور شہرت یہ مقصود ہے، تو دولت اور شہرت کے حصول میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو آپ کہیں کہ جی خدا، تقدیر آپ کہہ لیں، اس کو خدا کا امر کہہ لیں، نہیں ہے تو آپ اس کو لک کہہ لیں، آپ اس کو کنٹینجنسی کہہ لیں، آپ اس کو حالات کہہ لیں۔ یعنی اگر آپ وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہیں اور ان کی بایوگرافیز جو ہیں وہ بہت بکتی بھی ہیں، اگر آپ ان کی کتابوں کو بھی غور سے پڑھیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کتنے فیکٹرز ہیں جو جمع ہو گئے تھے جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کو یہ کامیابی ملی۔
ٹھیک ہے نا. تو بل گیٹس کے اس طرح کے بیانات موجود ہیں, وہ جو ایمیزون کا جو صدر ہے اس کے اس طرح کے بیانات موجود ہیں. مطلب بل گیٹس نے کہا کہ بھئی اگر میں امریکہ میں نہ ہوتا, میں وہی ہوتا, میری صلاحیت بھی وہی ہوتی, میری سکل بھی وہی ہوتی, میں اتنا ہی ایکسپرٹ ہوتا, مطلب میں اگر صومالیہ میں ہوتا تو میں کبھی بھی اتنا کامیاب نہ ہوتا. یعنی امریکہ ایک جو ہے وہ پورا سسٹم, پوری اسٹیٹ, پوری مارکیٹ کنڈیوسو تھی اس ساری کامیابی کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ اتنے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے, انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے, اور جس کی وجہ سے جس کو وہ کامیابی کہہ رہے ہیں وہ کامیابی حاصل ہوتی. تو اس بات کا بھی جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا. پھر اس میں اس طرح کے لٹریچر میں جو ایک چیز بہت زیادہ سامنے آتی ہے وہ یہ تصور ہے بار بار کہ انسان گویا اپنی تقدیر کا خود مالک ہے. تم جو چاہو کر سکتے ہو, تم جو پانا چاہو پا سکتے ہو, اور جیسے کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکتی. تو یہ جو ایک گھمنڈ ہے, یہ جو ایک تصور ہے, یہ بجائے خود انسان کے اخلاق اور اس کی شخصیت کو بالکل کل کر دینے والا ہے. یہ تصور کہ بھائی میں آٹونومس بینگ ہوں, میں خود مختار وجود ہوں, اور جو چاہوں میں حاصل کر سکتا ہوں. تو اس سے ایک خاص طرح کا گھمنڈ پیدا ہوتا ہے, ایک خاص طرح کا اپنے اوپر ایک جھوٹا اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور چونکہ ہم اس وقت مذہبی لحاظ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تو ایسے آدمی کے اندر پھر توکل کا معاملہ جو ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے, اور دعا کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے وہ بھی بہت کمزور پڑ جاتا ہے. کہ بھائی جب مجھے اپنے اوپر جو ہے اعتماد کرنا ہے, اپنے معاملات کو دیکھنا ہے, اپنے اندر نگاہ کرنی ہے, اور اپنے ریسورسز پر مجھے جو ہے وہ توکل کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے, تو اس سے بھی انسان کی شخصیت جو ہے وہ بہت گھٹیا, بہت کمزور ہو جاتی ہے. پھر اس کا ایک اور نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ امارت اور غربت جو ہے وہ اس کا ذمہ دار انسان ہے, خود انسان ہے. تو اس طرح کا ایک جملہ ہے, پتہ نہیں کس کا ہے, مشہور جملہ ہے کہ بھائی اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب مرے ہیں تو اس میں یقیناً آپ کا قصور ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہ مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ غربت ایک قرض ہے, غربت ایک قرض ہے, ایک لعنت ہے. یعنی غربت ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے وہ اخلاقی طور پہ جیسے گناہ ہے, غریب ہونا جیسے گناہ ہے. تو اگر ہم اپنی روایت کو دیکھیں تو ہماری روایت تو یہ نہیں ہے. یعنی آپ ریاض الصالحین پڑھیں تو وہاں باب ہی یہی ہوگا کہ فضل الزہد فی الدنیا والحث فی التقلل فیہا, ٹھیک ہے, وہ فضل الفقر. یا آپ کتاب الرقاق پڑھ لیں تو کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے نا. اور مطلب ایک یہ ہے کہ بھئی انسان اگر غریب ہے تو گویا وہ اس کا ذمہ دار ہے, اور اگر انسان امیر ہے تو امارت کا ذمہ دار بھی وہ ہے. تو ایک تو اس سے میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک تو ڈپریشن اس سے بہت پیدا ہوتا ہے لوگوں کو. یعنی پھر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کما نہیں پا رہے, ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ پا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نقص ہے جو ہمارے اندر ہے, اور یہ نقص جو ہے وہ اخلاقی نقص ہے. اور مطلب جیسے اس کی بنیاد پر جیسے ہمیں اپنے اوپر ترس کھانا چاہیے, یا اپنے آپ سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے. تو اسی وجہ سے اس کا ایک اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر آپ غریبوں سے اس طرح کی ہمدردی اور محبت اور الفت کا تعلق نہیں رکھ سکتے. یعنی پھر تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ نالائق ہیں, اور یہ جو ہے اگر نہیں کما پا رہے یا دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں تو بھئی یہ ان کا قصور ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب غریبوں کے ساتھ جو محبت کا, الفت کا, ہمدردی کا, ہم احساسی کا تعلق ہونا چاہیے وہ بھی پیدا نہیں ہو پاتا. اس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت ویسٹ کے اندر جو مورل یا ایتھیکل جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو بہت سے ممالک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, اور ویلفیئر اسٹیٹس جو ہیں خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بن پاتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے بن پاتی ہیں کہ وہ
یعنی ہیوز ہیں اور ہیو ناٹس ہیں یہ تو تقسیم کبھی دنیا میں ختم نہیں ہو سکتی. یعنی ایکویلٹی کا ایک تصور آئیڈیل کے طور پہ تھا کہ ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ برابر کر دیے جائیں. یہ ناممکن ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ لاجسٹکلی ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو ایک جتنا مال دے دیا جائے, ایک جتنی چیزیں دے دی جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر یہ کر بھی دیا جائے تب بھی مراتب باقی رہیں گے. یعنی آپ نے اگر طے کر دیا کہ ہر مہینے سب لوگوں کو 10,000 روپے ملنے ہیں, تو کچھ لوگ ان میں سے جو ہوں گے وہ سمجھدار ہوں گے, اس پیسے کو سنبھال لیں گے, کم پہ اکتفا کر لیں گے, اس کو کہیں انویسٹ کر لیں گے. کچھ لوگ جو ہوں گے وہ عیاش ٹائپ لوگ ہوں گے, اس پیسے کو اڑا دیں گے. تو مطلب کچھ مہینے بعد چاہے آپ سب کو ایک جیسے پیسے دے دیں, وہ مراتب پھر قائم ہو جائیں گے وہاں پر. تو مطلب یہ تو ناممکن ہے نا کہ آپ تمام لوگوں کو ایک سطح پر لے آئیں. تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, مطلب پھر ایسا کرنا چاہیے کہ ایکویلٹی آف اپرچونٹی ہو جائے. لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے. بھئی اپرچونٹی تو آپ نے سب کے لیے فراہم کر دی, لیکن وہی بات, انسان تو ایک جیسے نہیں ہے نا. انسانوں میں صلاحیت کا فرق ہے, انسانوں میں جو ہے وہ زیل کا فرق ہے, وائٹیلٹی کا فرق ہے. تو پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ اب ویسٹ میں ایک تصور ہے جس کو کہا جاتا ہے, یعنی ایک تو ڈسکریمنیشن ہے نا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کر دیا, کسی خاص رنگ, قوم, مذہب کے لوگوں کو دبایا آپ نے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کو آپ نے ترجیح دی. تو وہاں ایک تصور ہے جس کو کہتے ہیں نیگیٹو ڈسکریمنیشن. نیگیٹو ڈسکریمنیشن کیا ہے کہ بھئی وہ لوگ کے جو دبے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں, ان کو پریویلیج دی جائے, ان کو جو ہے وہ کچھ زیادہ موقع دیا جائے. یعنی چونکہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ لیول پلئنگ فیلڈ فراہم کیا جائے, تو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ فراہم کریں گے تو کچھ لوگ نیچے رہ جائیں گے. تو ہمیں ان ایون کرنا پڑے گا تھوڑا سا. وہی جس ہمارے یہاں کراچی والوں کو تو معلوم ہی ہے نا, جو کوٹا سسٹم ہے وہ کیا ہے. کوٹا سسٹم یہی ہے کہ بھائی اگر آپ سب کے لیے برابری کا معاملہ کر دیں گے تو وہی کراچی والا لڑکا جو انگلش میڈیم سکول سے پڑھا ہوا ہے, وہ جو سندھ کے ایک دیہات سے بالکل ان پڑھ قسم کے اساتذہ سے پڑھ کے اگر کوئی آدمی آیا ہے تو وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا, تو اس کا کوٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کف کی فلیٹنس پیدا کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو پھر میں نے عرض کیا نا کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہیوز ہیں ان کو بہت ہیویلی ٹیکس کیا جائے, بہت زیادہ ان پہ ٹیکس لگایا جائے, اور پھر جیسے وہ تقسیم کیا جائے. یعنی وہ جو پرانا تصور تھا نا جو رابنسن کروسو کا, وہ وہی ہے نا بنیادی طور پہ. وہاں تو لوگ لوٹ کے کرتا تھا, تو یہاں پر بھی یہی ہے. وہاں پر اب یہ ڈیبیٹس پیدا ہو رہی ہیں بہت زیادہ کہ یہ ان ایتھیکل ہے, امورل ہے. بھائی میں کچھ لوگوں کی نالائکی اور غربت کو میں کیوں بھگتوں؟ بھائی مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں کما رہا ہوں پیسے اور میرے پاس مال ہے, آپ مجھ سے لے کر ان غریبوں مسکینوں کو دے رہے ہیں. تو اس پر اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کیا جائے, اور میں کچھ لوگوں کی نالائکی کا بھگتان میں کیوں بھگتوں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح کی جو لٹریچر ہے جس میں دولت اور شہرت کو اور کامیابی کو اتنا زیادہ میگنیفائی کیا جاتا ہے, تو اس میں پھر یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ غریبوں سے وحشت, نفرت, اور ان کو جو ہے یہ سمجھنا کہ جیسے یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں نیچے گرانے کا سبب بنیں گے, یا ہماری دولت میں سے بلا وجہ میں یہ لوگ جو ہے وہ حصہ لے جائیں گے. پھر اس میں جو ایک اور تصور ہے وہ جو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ خوشی, ہیپینس, یعنی خوشی کے تصور کو غیر معمولی اہمیت دینا. اور خوشی, فرحت, یا ویسے تو خوشی ظاہری بات ہے کہ یقیناً ایک روحانی جذبہ بھی ہے, اور خوش ہونا, جس طرح ہمارے ایک استاد کہتے ہیں نا کہ خوش رہنا ایک دینی ذمہ داری ہے. چونکہ خوش آدمی جیسے شاکر آدمی ہوتا ہے, یعنی جو آدمی ہر وقت اداس رہتا ہے کم امکان یہ ہے کہ وہ شاکر ہو. تو ان معنوں میں کہ انسان جو ہے وہ خوش رہے, ان معنوں میں کہ بھئی میرا رب جو ہے اس نے اپنی نعمتیں میرے لیے میسر کر رکھی ہوئی ہیں. وہ جو رمضان کی روایتیں آپ پڑھتے ہیں نا کہ للصائم فرحتان یفرحہما, اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو وہ اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے.
یعنی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے میں رکا ہوا تھا اللہ ہی کے حکم سے، تو اب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی ہے تو میں گویا فوری طور پہ لپکوں. اسی لیے بلکہ کہا گیا ہے کہ تاجیل افضل ہے. ٹھیک ہے نا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اصحاب ہیں، دونوں ہی خیر پر ہیں، ایک جو ہے وہ افطار میں جلدی کرتے ہیں، ایک تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں. تو سیدہ نے پوچھا کہ بھئی پہلے کون کرتا ہے؟ تو کہا کہ بھئی عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا. تو اس میں بھی کیا ہے کہ شکر گزاری، احسان مندی اور اپنے ایک فقر کا، اپنی محتاجی کا اظہار کہ بھئی ہم کوئی اپنے آپ کو بہادر نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو کوئی یہ نہیں سمجھتے، بس اللہ کے حکم سے رکے ہوئے تھے. تو جیسے ہی وہ حکم ختم ہوا ہے فوری طور پہ ہم اللہ کی نعمتوں کی طرف لپکتے ہیں. تو ان معنوں میں تو خوشی ایک اچھی چیز ہے، لیکن خوشی بمعنی لذت اس کو ہم کہتے ہیں. یعنی خوشی کا تصور بہت زیادہ گرا دیا نا. یعنی وہ جو بینتھم تھا اس نے کہا تھا نا کہ اصل میں انسان کے 2 ہی ماسٹرز ہیں، ایک پین اور ایک پلیجر. اصل میں 2 مالک ہیں انسان کے. انسان کی پوری شخصیت کو یہ 2 چیزیں گورن کرتی ہیں، ایک پلیجر اور ایک پین. اور پھر اس کے نزدیک پلیجر، اب دیکھیں پلیجر کا لفظ جو ہے وہ ہیپینس سے بھی ہلکا ہے نا. تو جس کو ہیڈونزم کہتے ہیں، لذتیت، کہ لذتوں کے پیچھے بھاگنا. تو اب تصور ایک تو ہیپینس کا اس سے پیدا ہو گیا کہ ہیپینس، اور پھر ہیپینس کو اتنا زیادہ میگنیفائی کرنا. حالانکہ کبھی آپ غور کریں، انسان کے سب سے سچے احساسات جو ہوتے ہیں وہ تربیہ نہیں ہوتے، وہ علمیاتی ہوتے ہیں. ہر انسان کو اس کا تجربہ ہے. یعنی خوشی میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی جتنی غم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور غم بہت گہرا ہوتا ہے، اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر بہت گہرے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال تو ایک تو یہ جو خوشی کو اتنی زیادہ اہمیت دینا اور پوجنے کی حد تک جو ہے اس کو اہمیت دینا، یہ رویہ بھی ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اور انسان اصل میں اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ خوش رہے. کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تاکہ وہ ایک آزمائش کو گزارے اور ایک بندے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار کے جائے. پھر ایک اور جو چیز اس میں ہوتی ہے وہ ایک تصور ہے نا ہمارے یہاں کہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور جیسے وہ پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، میں بھول رہا ہوں، ایک تصور ہے پورا کہ بھئی آپ جیسا آپ سوچیں گے ویسے ہی دنیا میں حالات ہونے شروع ہو جائیں گے. اسی کی ریفلیکشن جو ہے وہ خارج میں ہوگی. تو اچھا سوچیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، برا سوچیں تو آپ کے ساتھ برا ہوگا. تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ فراڈ ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور اگر معاملات اتنے سادہ ہوتے تو اچھا سوچنے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، سب لوگ ہی اچھا سوچنا شروع ہو جائیں. لیکن وہ نتائج نہیں نکلتے جو بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو اس کے نتیجے میں خارج میں حالات آپ کے ساتھ ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آپٹیمزم پہ بہت زیادہ زور کہ بھائی بہت رجائیت ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ انسان کے لیے مضر بھی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ آخرت کو چھوڑ دیں اور دین کو چھوڑ دیں تب بھی مضر ہو جاتی ہے کہ بلا وجہ میں ایک وشفل تھنکنگ بنائے رکھنا. تو ریئلسٹک ہونا چاہیے. اور ویسے بھی دین جو ہمیں کہتا ہے نا، جو ظن کے بارے میں کہتا ہے، تو وہ ظن دونوں طرح سے ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ بد ظنی بری چیز ہے. تو حسن ظن بھی بغیر کسی بنیاد کے اس میں بہت مبالغہ ہونا وہ بھی مضر ہے، اس سے بھی انسان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ رجائیت پر بہت زور ہوتا ہے اس طرح کے لٹریچر میں، لیکن اس کے نتائج بھی ہمیشہ ایسے نہیں نکلتے. پھر یہ تصور کہ کامیابی جو ہے وہ محض چند عادتوں کو اختیار کرنے سے مل جائے گی، تو یہ بہت زیادہ سادہ لوحی کی بات ہے. یعنی وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ آخرت کو چھوڑ بھی دیں، آپ کوئی دین کا تصور نہیں بھی رکھتے ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس چند عادتیں اختیار کر لیں آدمی اور ایک چیک لسٹ بنا لے کہ میں اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لوں، یہ پیدا کر لوں، یہ پیدا کر لوں، یہ پیدا کر لوں اور اس سے یہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کا لٹریچر زیادہ پڑھتے ہیں اور اس طرح کی ٹاکس میں جاتے ہیں، وہ وہاں جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تو وہ ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں،
اس وقت تو جیسے ان میں ایک جوش اور ولولہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ حقیقی زندگی میں آتے ہیں اور وہاں معاملات کرتے ہیں تو پھر بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ جو بھائی صاحب تھے وہاں انہوں نے تو بتایا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو میرے ساتھ تو یہ ہو نہیں رہا۔ اس کا مطلب میں کوئی بہت ہی کوئی نکھد ہوں اور بالکل ہی میں جیسے گون کیس ہوں۔ یعنی انسان پھر اپنے بارے میں مایوس ہونے لگتا ہے بہت زیادہ کہ بھائی جب یہ بات کہی گئی اور اس طرح کہ کہا گیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ اس طرح کے جو لٹریچر کو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں یا اس طرح کی گفتگوؤں میں زیادہ شرکت کرتے ہیں، ان کے ہاں ڈپریشن وغیرہ کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اداس رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات ہے جو بہت اہم بات ہے جو کچھ لوگوں نے کہی ہے اس طرح کے لٹریچر کے بارے میں، اور وہ صحیح بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو سٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سٹرکچر ہے جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں، اس کی جو غیر معمولی اہمیت ہے موجودہ دور میں، اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور فرد کو کوئی بہت زیادہ اہمیت دے دی جاتی۔ وہ سلیم احمد صاحب کا ایک شعر ہے نا، وہ مطلب اور مضمون کا شعر ہے کہ عشق کو شاد کرے غم کا مقدر بدلے، عشق کو شاد کرے غم کا مقدر بدلے، حسن کو اتنا بھی مختار نہ سمجھا جائے، حسن کو اتنا بھی مختار نہ سمجھا جائے۔ تو انسان اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ بات کہ ہر آدمی اتنی طاقت رکھتا ہے۔ بڑا اچھا ایک شعر پچھلے دنوں سنا کہ اس نے کہا کہ ہاں یہ میرا دل نہیں دنیا ہے میری جان اسے، یہ میرا دل نہیں دنیا ہے میری جان اسے، تم فقط حسن سے تسخیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے میرا دل نہیں ہے، یہ دنیا ہے، تو یہاں اس کو تسخیر کرنے کے لیے صرف خوبصورتی کافی نہیں ہے، اور بہت کچھ بھی درکار ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا سارا لٹریچر ہے وہ اس بات سے صرف نظر کرتا ہے کہ اگر سسٹم کرپٹ ہے یا سسٹم کے اندر ایک غیر معمولی طاقت ہے تو اس میں افراد کچھ زیادہ کر نہیں سکتے۔ اور اس میں جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے اخلاقی طور پر وہ یہ ہے کہ پھر کوئی عدل قائم کرنے کی کوشش کرنا، عدل کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا، یعنی پھر یہ خیال آتا ہی نہیں نا، سارا بلیم آپ اپنے اوپر دیتے ہیں کہ میں اگر ناکام ہوں یا اور لوگ ناکام ہیں تو اس کی ناکامی کا جو اصل میں ذمہ دار ہے وہ خود ہے، میں ہوں یا دوسرے ہیں۔ بھائی اس نظام کے اندر انٹرنسیکلی کچھ مسئلے ہیں، کچھ خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا سادہ لٹریچر گویا اصل میں کیا ہے نا، اصل میں تو کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہا ہے نا، کہ سٹیٹس کو باقی رہے، اور لوگ جو ہیں اس کو بدلنے کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اپنے بارے میں سوچتے رہیں کہ بھئی میرے اندر فلاں فلاں کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر میں وہ پیدا کر لوں گا تو میرے لیے وہ نتائج نکل آئیں گے، نہیں کر پایا تو نہیں نکلیں گے۔ تو اس سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے آپ کو بدلنا اور اپنی شخصیت اپنے آپ کو بدلنا تو ہے ہی، لیکن یہ بات کہ بھئی اس نظام کے اندر، اس سسٹم کے اندر، اس سٹرکچر کے اندر کچھ مسائل ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، پھر اس طرف خیال نہیں جاتا۔ اور اس طرح کا لٹریچر پڑھنے کے بعد جو انسان کا شخصیت کا تصور بنتا ہے وہ ہے جو ایرک فروم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، دا مارکیٹنگ کریکٹر، دا مارکیٹنگ کریکٹر، کہ وہاں پر آدمی کے لیے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ایک سیلیبل کموڈٹی بنانا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں باہر تو بہت عرصے سے یہ ہو رہا تھا، اب تو آپ کے تعلیمی اداروں کے اشتہار میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کہ بھائی اپنے آپ کو ایک اچھی کموڈٹی بناؤ، اپنے برانڈ کو بہتر کرو، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی قیمت کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ تمہاری بولی جو ہے وہ زیادہ لگ سکے۔ وہ ایک شعر پتہ نہیں کسی محض لیفٹسٹ شاعر کا ہے نا کہ یہ شہر ہے کہ نمائش لگی ہوئی ہے کوئی، یہ شہر ہے کہ نمائش لگی ہوئی ہے کوئی، جو آدمی بھی ملا بن کے اشتہار ملا، جو آدمی بھی ملا بن کے اشتہار ملا۔ اس وقت ہمارے ہاں یعنی اگر آپ اچھے اداروں میں جائیں نا تو وہاں آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک پروڈکٹ بنے پھر رہے ہیں، اور مطلب اس کے اسباب صرف جاب نہیں ہے، وہ مطلب
جو خواتین کی جو ہے ان کو اٹینشن حاصل کرنی ہے اس کا ایک مرض ہے، تو وہ بھی مارکیٹنگ سیلف ہی ہے نا، کہ وہ بھی ایک اشتہار ہے کہ آدمی جیسے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اور اپنا جو ہے وہ سودا جو ہے وہ لگا رہا ہے. تو وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ کوموڈیفیکیشن، کہ ہر چیز ایک کوموڈیٹی بن جائے. اور کوموڈیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر آدمی اپنے آپ کو ایکسچینج ویلیو کے حوالے سے دیکھے. یعنی ایک میری اپنی ورتھ ہے، وہ ورتھ کوئی نہیں ہے بھائی، مجھے میری بولی کیا لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اکبر نے جو اس وقت کہا تھا نا کہ نہیں اس کی پرشش الفت اللہ کتنی ہے، سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے. تو الفت اللہ کتنی ہے، پہلے اس سے ورتھ ہوتی تھی آپ کی کہ بھئی آپ اللہ والے ہیں تو بس آپ کی ورتھ ہے. لیکن اب آپ کی ورتھ کس سے طے ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی تنخواہ کتنی ہے. ہماری ایک خاندانی بزرگ خاتون ہے، فوت ہو گئی، تو وہ ان کا جیسے تقیہ کلام تھا کہ کسی کے بارے میں خاندان کے لڑکے کی بات ہو رہی ہے، کوئی ذکر ہو رہا ہے، تو لیتا کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تنخواہ کیا لیتا ہے، کتنے پیسے لیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے، باقی کو چھوڑو، نماز پڑھتا ہے یا چرس پیتا ہے، یہ اتنی بات اہم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بھئی لیتا کیا ہے. تو اس سے پھر اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اور پھر علم کے مقاصد جو ہیں وہ بہت گھٹیا ہو چکے ہیں نا. تو اب علم کا جو مقصد پرانے لوگوں نے بتایا، ارسطو سے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ علم کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. علم کا اصل مقصد ہے معرفت، ٹھیک ہے، حقیقت پہ میڈیٹیٹ کرنا اور حقیقت کی تلاش اور حقیقت کی معرفت. اس سے کم تر درجے پہ کیا تھا کہ ایک اچھی پاکیزہ سعادت والی زندگی بسر کرنا. تیسرے درجے میں تھا جس کو کہتے تھے کہ بھئی ہنر یا طاقت یا ٹیکنے، کہ بھئی کوئی آپ کے پاس ہنر بھی ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ کچھ کما سکیں. تو اب بہرحال معاملات بدل چکے ہیں. اور جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ علم نہیں موت ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو، یا عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس طرح کا لٹریچر اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر یہ مسائل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ بعد ان چیزوں پہ نگاہ رکھیں. اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وبا بہت پھیلتی جا رہی ہے، اور مطلب ہم لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہم پہ اثر نہ ہو، چیزوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے. مطلب چاہے ہم تفریح کے لیے اس طرح کی چیزیں سنتے رہیں یا وقت گزارنے کے لیے سنتے رہیں، اس کی تاثیر ہم پر ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ اس کا بہت دھیان کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے دور نہ کرے. ایک مرتبہ کہیں سے کوئی یمن سے کوئی کپڑا آیا تو صحابہ کرام بہت اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے ٹیکسچر کو، اور بہت جیسے متاثر ہو رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سعد ابن معاذ کو جنت میں جو ناک پوچھنے کا رومال دیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے. تو آپ دیکھیں نا، ایک دم بات کو وہاں لے گئے نا، پرسپیکٹو کو چینج کر دیا کہ بھئی یہ کہیں لوگ دنیا کی طرف راغب نہ ہو جائیں. تو بس میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا لٹریچر پڑھنے سے یا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے سے، مطلب ایک تو ویسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس میں ویسے بہت مسائل ہیں، اور مطلب زیادہ تر یہ فراڈ ہے. یعنی جن مقاصد کے لیے لوگ اس چیزوں کو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوتے. اور مطلب اصل میں سکسیس کس کی ہے، وہ اس مداری کی ہے جو یہ سب سودا بیچ رہا ہے. باقی تقریباً سب لوزرز ہی ہوتے ہیں. ونر وہ ایک صاحب ہوتے ہیں جو یہ چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بہرحال اس کے روحانی مضرات بھی جو ہے وہ ہم پر ہو سکتے ہیں.